اللہ اپنے نبیوں سے لیتا تھا. اللہ نے آج ہمیں وہ کام دیا ہے اور ہم نے اس کام کو کام نہ سمجھا. گارے مٹی کی محنت کو تو محنت سمجھ رہے ہیں, دنیا کے چھوٹے چھوٹے سے کاموں کو کام سمجھتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اور نبی والے کام کو کام نہیں سمجھ رہے. آج یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. امت کا بیشتر حصہ تو اس کام سے بالکل ہی بے واقف ہے, اور جو اس کام میں لگے ہوئے بھی ہیں وہ بھی دنیا کے چھوٹے چھوٹے سے تقاضوں کو سامنے رکھ کے چل رہے ہیں. جس کو اللہ نے اس کام کی توفیق بھی دی ہے, اللہ نے اس کام کی قبول بھی کیا اور وقت لگانے کی توفیق دی, وہ بھی دنیا کے چھوٹا سا تقاضا آتا ہے تو اس کام کو آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے سے تقاضوں کو گش چھوٹے چھوٹے سے تقاضوں کو تقاضا سمجھ کر گش چھوٹ جائے, صبح مشورہ چھوٹ جائے, سروزہ چھوٹ جائے. شب جمعہ اتنا بڑا ہمارا تقاضا ہے کہ شب جمعہ میں نہ پہنچے. ملکوں کے سفر ہوئے ہوئے, 4 مہینے لگے ہوئے, چلے لگے ہوئے, کام کی سمجھ ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیوں کہ اس کو ابھی تک یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میری محنت سے دنیا کے میرے کام بنیں گے, میرے مسئلوں کا حل میری محنت سے ہے. نہیں میرے بھائی دوستو, بڑا دھوکہ ہے یہ, آج بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے. اس دھوکے سے اپنے آپ کو بھی نکالنا اور ساری انسانیت کو, سارے ساتھیوں سب کو, اور اس کے لیے کیا ہے کہ دن میں محنت کرنا, دن میں لوگوں کے پیچھے پھرنا, اور رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کر رونا, رات کو اللہ کو منانا, اللہ کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا, لمبی لمبی دعائیں ہو. ہاں, تبلیغ کام کیا ہے؟ اگر 2 لفظوں میں تبلیغ کو سمجھنا تو رونا دھونا. جس کو رونا دھونا آ گیا اس کو تبلیغ آ گئی. رو کے اللہ کو منا لے. آج جو یہ سارے حالات آ رہے ہیں, ان سارے حالاتوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, اللہ کو منا لو, اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ ساتھ ہو گئے, سارے مسئلے حل ہیں. آج جو پریشانیاں آ رہی ہیں, جو آزمائشیں آ رہی ہیں, سب مسلمانوں پہ کیوں آ رہی ہیں کہ مسلمان اپنے اصل سے ہٹ گیا ہے, مسلمان اپنے کام سے ہٹ گیا. جس کام کے لیے اللہ نے اس کو دنیا سے بھیجا, جس کام کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا, اس کو کام ہی نہیں سمجھ رہا. چھوٹے چھوٹے سے کاموں کے لیے میں کام پہ جا رہا ہوں, میں کام پہ جا رہا ہوں, اور حضور والے کام کو کام نہ سمجھنا کتنا بڑا نقصان ہے, کتنے بڑے خسارے کی بات ہے. ہم اس پہ توبہ کریں اللہ سے, ہم معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ تو نے ہمیں جو کام دیا تھا آج تک اس کو ہم نے کام نہیں سمجھا. اللہ اس کام کی حقیقت ہمارے آگے کھول دے, اور جیسے اس کام کا حق ہے, جیسے اس کام کا حق ہے ویسے کرنے والا بنا دے. یقین مانے ہمارے سارے دنیا کے مسئلے بھی, ہمارے آخرت کے نہیں, ہمارے سارے دنیا کے مسئلے بھی اس کام سے حل ہوں گے, اس محنت سے حل ہوں گے. جی اللہ مان گئے, جی اللہ ساتھ ہو گئے, سارے مسئلے حل ہیں. صحابہ اور ہمارے اندر فرق یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کو ساتھ لے لیا. انہوں نے اللہ کو ساتھ لے لیا, وہ ساری حاجتیں اپنی اللہ کے سامنے رکھتے تھے. ہم نے یوں بڑوں سے سنا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتے تھے.
گھر میں کھانے کا نہیں فاقہ ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہو کر رو رہے، اللہ سے مانگ رہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ نے ہمیں وہ محنت دی ہے جس سے اللہ ساتھ ہوتے ہیں، اور جسے اللہ مل جائے، جسے اللہ مل جائے اس کو سب کچھ مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے، وہ میرے آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ میری طرف نظر لگاؤ، میرے سے بانٹنے والے بنو، مجھے ساتھ لے لو، میرے سے دوستی۔ وہ اللہ ہم سے گلہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت کا مفہوم ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، تو مجھے بتا تو صحیح کہ تجھے مجھ سے کون سی چیز اچھی لگی کہ تو مجھ سے غافل ہو گیا، کہ تو مجھ سے دور ہو گیا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ نے ایسی بڑی محنت، ایسا بڑا کام دیا جس سے اللہ ملتے ہیں، جس سے اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں، آج ہم اس کام کو کام ہی نہ سمجھیں، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ یہ بار بار یہ بولا کرو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ بار بار بولو اس بول کو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کرنے والے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ایک پتا بھی، جب ہم خود کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، تو میری آپ کی ضرورتیں، حاجتیں، میری آپ کے مسئلے مسائل کیا اللہ نہیں حل کر سکتا؟ کیا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اس محنت کی ہم قدر کریں، اس کام کی ہم قدر کریں، اور اس کی قدر کیا ہے کہ ہر حال میں اس کے تقاضوں کو آگے رکھیں، ہر حال میں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، اس کام کا نقصان بڑا نقصان ہے۔ اس کام کو آگے پیچھے کرنا اللہ سے منہ پھیرنے کی بات ہے بھائی، اللہ سے دوری۔ اللہ کو چاہتے ہیں ہم اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، تو جس محنت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگوں میں سے اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، تو اس کام کو آگے رکھو بھائی، اس محنت کو آگے رکھو، اس کے لیے اپنی ساری سوچ، ساری صلاحیت، ساری دل و دماغ، ہر چیز اس پہ لگا دو۔ پھر دیکھو نماز کا مزہ، پھر دیکھو عبادات کا مزہ، پھر عبادات میں جی جائے گا، پھر نماز میں جی لگے گا، پھر نماز میں دل لگے گا۔ پھر وہ جو صحابہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے تھے، کیا وجہ تھی؟ اللہ مل گیا تھا، اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا تھا، اللہ دل میں آ گیا تھا۔ جی اللہ دل میں آ جائے گا، پھر نماز میں مزہ آئے گا، پھر دھیان والی نماز بنے گی، پھر اللہ اکبر کے بعد اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا، پھر اللہ نظر آئے گا، پھر اللہ ہی اللہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ وقت ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے یہ تو ہمیں تھوڑی سی زندگی دی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے۔ اس زندگی کو قیمتی بنا لے، یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ تو جنت بنانے کے لیے یہ زندگی ہے۔ جو چاہتا ہے میری جنت بڑی سی بڑی بن جائے، وہ اتنا اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے، وہ اتنا اللہ کو ساتھ لینے والا بن جائے۔
جو جتنا چاہتا ہے. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. جو جتنا کرے گا اس کو اتنا اللہ مل جائے گا. تو اس لیے ہمیں جو ایک نماز کی عبادت دی ہے، ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے، میں دیکھوں اس نماز میں مجھے کتنا